بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے لیے فکر اور اپنی امت سے محبت کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی، بہت ہی خوبصورت ہے، ضرور سنیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی بہت فکر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب سے یہی دعا کرتے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم پتنگوں کی طرح جہنم کی طرف لپکتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ زیارت کیا کرتے تھے، ایک دن وہ زیارت کے لیے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پا کر بے چین ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد وہ ایک جنگل میں گئے، وہاں انہیں کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا سوائے ایک آدمی کے۔ ان صحابی نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا۔ پھر صحابی نے کہا کہ تم نے یہاں کسی نورانی چہرے والے شخص کو دیکھا ہے؟ اس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہے۔ اس آدمی نے پھر انکار کیا۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، میں نے یہاں کسی کو دیکھا تو نہیں، مگر ادھر دور ایک غار ہے، اس میں سے کسی کی درد بھری آواز کافی دیر سے سنائی دے رہی ہے۔ کوئی درد بھری آواز میں بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اس کی آواز اتنی درد بھری ہے کہ میرے تمام جانور اس کی آواز سن کر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کے جو رو رہا ہے اس کے الفاظ کیا تھے جو وہ اپنی درد بھری آواز سے کہہ رہا تھا؟ تو وہ شخص بولا، میں اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ شخص اتنا معصوم ہے کہ وہ بس روتا جا رہا ہے اور وہ یہی کہتا جا رہا ہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ معراج پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات اٹھا دیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست اپنے رب سے ملاقات کی تو اللہ نے وہاں اپنے محبوب رسول سے کہا کہ بول محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کچھ نہ مانگا، صرف یہی فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو دو طریقے بتائے کہ اے محبوب یا تو میں اپنی مرضی سے آپ کی آدھی امت کو بخشوں یا پھر آپ جس کو چاہیں بخشوا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات کو پسند فرمایا کہ اے اللہ میں جس کی چاہوں گا شفاعت کروا دوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی شفاعت کروائیں گے جو کہ اس قابل ہوگا۔ ہمارے اعمال اتنے ہوں گے، ہمارے اعمال اس قابل ہوں گے تو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اونٹنی کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک منافق بھی تھا۔ راستے میں اس نے صحابہ سے کہا کہ ویسے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، مجھے ہر بات کا علم ہے، مگر اب انہیں اپنی اونٹنی کا بھی علم نہیں کہ وہ کہاں گئی ہے، وہ اونٹنی نہیں ڈھونڈ سکے۔ سب لوگوں نے اونٹنی کو بہت ڈھونڈا، اونٹنی کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ ناکام واپس لوٹ آئے، انہیں اونٹنی کہیں نہ ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے علم نہیں ہے؟ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جاؤ فلاں جگہ اونٹنی جاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے، اسے وہاں سے نکال لاؤ۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان کو آزمانے کے لیے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی کی، ہمارے پیارے آقا کی بہت شان ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کا امتی بنایا، ایسے نبی کا امتی بنایا جو ہر وقت ہر حال میں صرف اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روز حشر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے، ان کا رحمت کا سایہ نصیب ہو سکے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔